اسلام کی جو بڑی فتوحات ہیں ان میں سے ایک بڑی فتح مکہ کے حوالے سے چند باتیں میں آپ کے سامنے عرض کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق نصیب فرمائے۔ امیر المومنین جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد گرامی ہے کہ اسلام کی جتنی بھی فتوحات ہوئیں سب سے بڑی جو فتح ہے اسلام کی وہ فتح مکہ ہے، کہ جب مکہ معظمہ فتح ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کے لیے دنیا کے سارے دروازے کھول دیے۔ اس کے بعد پھر پوری دنیا میں مسلمان پھیلے ہیں اور انہوں نے جا کے اسلام کے جھنڈے کو لہرایا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مشہور سورہ مبارکہ سورہ الفتح، اس کی پہلی آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے۔ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی صلح حدیبیہ کے موقع پر سن 6 ہجری میں، جب میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ معظمہ کے لیے تشریف لائے اور احرام باندھے ہوئے ہیں اور عمرے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اہل مکہ نے آپ کو حدیبیہ کے مقام پر روک دیا۔ وہ بہت بڑی کڑی شرائط تھیں کہ ہم آپ کو جو ہے وہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ یہیں سے احرام کھولیں اور تشریف لے جائیں، اگلے سال آپ پھر آئیں پھر ہم آپ کو عمرہ کرنے دیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ آج 1500 سال کے قریب عرصہ ہو رہا ہے، دنیا میں کون سا ایسا دل ہے جو حرمین شریفین کے لیے تڑپ نہ رہا ہو؟ یا ہم میں سے کوئی 1500 سالوں کے عرصے کے بعد کوئی وہاں پہ جائے اور اسے مکہ معظمہ کے باہر روک دیا جائے، اس نے احرام باندھا ہو، ہم آپ کو عمرے کے لیے جانے نہیں دے سکتے، تو انسان کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اگر کبھی، چونکہ ابھی ٹائم نہیں کہ میں وہ صلح حدیبیہ کی تمام تر شرطوں کو یہاں پہ بیان کروں، اگر وہ آپ شرائط پڑھیں تو ایسے لگتا تھا جیسے حضور علیہ السلام نے ہار مان لی ہو۔ کئی صحابہ کرام بولنے لگے، حضرت فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں کہ ہم ان کی ساری شرطیں مان رہے ہیں؟ ہم کیوں ان سے صلح کر رہے ہیں اتنی کڑی شرطوں کے باوجود؟ جو بات میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں، اس کے باوجود، مشکل ترین شرطوں کے باوجود حضور علیہ السلام نے اس موقع پر جنگ نہیں فرمائی، حضور نے صلح فرمائی۔ جب حضور علیہ السلام نے صلح کا معاہدہ کیا اور حضور وہاں سے واپس لوٹ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، محبوب یہ جو آپ صلح کر کے جا رہے ہیں ہم آپ کو فتح عظیم کی خوشخبری دیتے ہیں، ہم مکہ معظمہ کے فتح ہونے کی آپ کو نوید سناتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہت بڑا پیغام ہے، یہ جو فتوحات کے دروازے ہیں وہ لڑائیوں سے نہیں کھلتے بلکہ وہ صلح سے کھلتے ہیں۔ جہاں آپ آپس میں جھک رہے ہیں، اپنے اندر جھکاؤ پیدا کر رہے ہیں، لڑائی کی طرف نہیں جا رہے، حالانکہ آپ ہمت رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ وہاں پہ صلح کی طرف خود کو مائل کر رہے ہیں۔ یہ اس آیت اور اس واقعہ کے ایک عظیم پہلو ہے کہ جہاں آپ صلح کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں گویا کہ آپ فتوحات کے لیے قدم بڑھا رہے ہیں۔ جس دن یہ صلح حدیبیہ ہوئی اس وقت 19 سالہ جو دور نبوت کی محنت ہے، جو حضور کی تبلیغ ہے، آپ جانتے ہیں لوگ مسلمان کتنے ہیں اس وقت؟ صرف 2000 کے قریب لوگ مسلمان ہیں۔ 19 سالہ حضور نے محنت فرمائی ہے اور اسلام لانے والے کتنے لوگ ہیں؟ صرف 2000 کے قریب۔ لیکن جس دن حضور علیہ السلام نے صلح حدیبیہ کا یہ معاہدہ کیا اور حضور جنگ کیے بغیر واپس لوٹ گئے، ابھی حضور واپس لوٹے تھے کہ سن 8 ہجری میں
2 سالوں کے بعد جب حضور دوبارہ تشریف لائے ہیں مکہ معظمہ کو فتح کرنے کے لیے تو 10,000 کا لشکر حضور کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ صلح کی برکتیں ہیں۔ یہ جو ہمارے معاشرے میں ہم لڑائیوں کو پروان چڑھا رہے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے جیسا آدمی جھک جائے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں ہار مان لوں، پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو عظمت کے اور کامیابیوں کے جو دروازے کھلنے ہوتے ہیں اللہ ان دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ معاشرے میں ہمارے اوپر عزت کے دروازے کھلیں، دولت کے دروازے کھلیں اور مقام اور مرتبے کے اور کامیابیوں کے دروازے کھلیں، پھر ضروری ہے کہ آپ معاف کرنا سیکھیں، پھر آپ صلح کرنا سیکھیں۔ مجھے بتائیں، آپ کی زندگی میں بھی میری زندگی میں بھی وہ شب و روز ضرور ہوں گے، یہ چیزیں آپ کے تجربے میں آئی ہوں گی جس جگہ پر آپ ہمت ہونے کے باوجود معاف کر دیتے ہیں، بدلہ نہیں لیتے، صلح کر لیتے ہیں، جھک جاتے ہیں، اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ آپ کو عزت سے نواز دیتے ہیں۔ یہ اللہ کی ترتیب ہے۔ حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کسی نے کہا نا کہ حضور دعا کریں مجھے دنیا کی تمام تر جو کامیابی ہیں وہ مجھے ملیں، مجھے عزت بھی ملے، مجھے دولت کی کثرت بھی ملے اور مجھے کامیابیاں بھی ملیں، مجھے شہرت بھی ملے۔ تو پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یوں ہاتھ اٹھائے اور فرمایا یا اللہ اس کے حاسدین کو بڑھا دے۔ اس نے کہا جناب آپ دعا کر رہے ہیں یا بد دعا کر رہے ہیں؟ فرمایا یہ ہو نہیں سکتا کہ جس کو عزت ملی ہو عزت کے بعد اس کے حاسدین اور دشمنوں کی تعداد نہ بڑھی ہو۔ جب آپ عظمت کی سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں تو لوگ خواہ مخواہ آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان مخالفین کی طرف توجہ دیں گے تو آپ پھر عظمت والی جو پروان چڑھ رہے ہیں، جو پرواز ہے وہ آپ کی رک جائے گی۔ آپ کو کئی مرتبہ لوگوں نے گھٹانے کی کوشش کی ہوگی۔ ہمارے ہاں ہم نے دیکھا ہے، یہ چیزیں میں نے بشرط خود بھی دیکھی ہیں کہ لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ ان کی عزت کو کم کر دیا جائے، یہ جو دن بدن ان کا مقام بڑھ رہا ہے اس کو کسی طریقے سے گھٹایا جائے، اور جہاں بیٹھے وہ ہمارے خلاف باتیں کرتے رہے۔ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہے اور ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے، لیکن ہم نے اپنا دل متوجہ رکھا ہے مکین گنبد خضرا کی طرف۔ اگر کسی مجلس میں ان کا ذکر بھی ہوا ہے تو کبھی ان کا نام اپنے لب پہ نہیں لے کے آئے، اس لیے کہ ہمارا دھیان ان لوگوں کی طرف نہیں جو عیب جوئیاں کر رہے ہیں، جو حسد کر رہے ہیں، جو کینہ اور بغض میں مبتلا ہے، ہم نے اس طرف توجہ نہیں دی۔ بڑا عظیم ایک کلام ہے، دل درد تو ماندی نہ تھی درد جگر ایویں ہوندن، ویسن گزر اصلوں نہ ڈر اے ظلم و قہر ایویں ہوندن، ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چل اتے گپ گل بہوں، ہے عشق وچ مشکل بہوں چک چل اتے گپ گل بہوں، ہمت کریں اے دل بہوں ظلمی سفر ایویں ہوندن، نہ سنگ مرمر تے محل نہ بادشاہی پوشاک گل، نہ سنگ مرمر تے محل نہ بادشاہی پوشاک گل، نہ بادشاہی پوشاک گل، گزرے عمر ساری جنگل مجنو دے گھر ایویں ہوندن، محبوبت معصوم ہن معلومت مکتوم ہن موجودت معدوم ہن، لالو گوہر ایویں ہوندن، لالو گوہر ایویں ہوندن، ہر وقت ہر دم نال ہے مہر و نظر دا کال ہے، سانول دی الٹی چال ہے سوہنے دے شر ایویں ہوندن۔ اور کسی نے بڑی عجیب اس پورے کلام کا جو حاصل کلام شعر ہے نا، انہوں نے کہا تھا کہ عشاق کے سالار و سر، یہ کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو نا کہ اگر ہم کسی جگہ پہ ہار جائیں گے، ایسا نہیں ہے۔ عشاق کے سالار و سر کربل دے غازیاں دے صدر، مرسل محمد دے پسر، مرسل محمد دے پسر جانو جگر ایویں ہوندن۔ امام علی مقام کی عظمت زیادہ ہے یا پھر یزید کی اور شمر کی عظمت زیادہ ہے؟ لوگ کس کو جانتے ہیں؟
تو یہ بات دل پہ لکھ لیں، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ آپ اپنے دل میں بدلے کی جو اور کسی سے لڑنے کی جو آپ کے دل میں طاقت ہے اس کو ختم کر دیں، آپ صلح کی طرف چلتے رہیں، اللہ آپ کو عزتوں سے بھی، عظمتوں سے بھی اور دنیا کی کامیابی سے نواز دے گا۔ وہ لوگ ہمیشہ پروان چڑھے ہیں جنہوں نے جھکاؤ پیدا کیا۔ یوں جب صحابہ کرام واپس جا رہے تھے تو صحابہ کرام بڑے جو ہے وہ پریشان تھے کہ ہم نے کبھی حضور علیہ السلام کو اس طرح معاہدہ کرتے نہیں دیکھا کہ اس قدر جھک کے ہم نے معاہدہ کیا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سواری حضور کی سواری کے قریب کی، اپنا اونٹ حضور کے اونٹ کے قریب کر دیا اور 3 مرتبہ حضور کو آواز دی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہیں دیا۔ فاروق اعظم نے سواری پیچھے کر لی، لگتا ہے حضور کہیں مجھ سے ناراض ہوں اور میں بار بار حضور کو بلاؤں تو میرے اوپر کوئی عذاب کی آیت نازل نہ ہو جائے۔ اونٹ پیچھے کر لیا۔ جب آپ اونٹ پیچھے کر رہے تھے سیدنا فاروق اعظم، کچھ دیر کے بعد کسی نے آواز دی کہ فاروق اعظم کہاں ہے؟ تو حضرت عمر نے فرمایا میں یہاں ہوں۔ فرمایا حضور آپ کو یاد کر رہے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم آئے نا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں، فرمایا عمر جب آپ مجھے بلا رہے تھے میں تمہاری بات کا جواب نہیں تھا دے رہا، اس وقت اللہ میرے اوپر فتح مکہ کی خوشخبری کی آیت نازل فرما رہا تھا، میرے اوپر قرآن نازل کر رہا تھا۔ اہل مکہ نے جب وہ شرائط کڑی سی کڑی شرائط حضور پہ رکھی تو وہ سمجھنے لگے کہ ہم جیت گئے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کیا فرمایا کہ آپ نہیں جیتے بلکہ جیتے تو ہمارے محبوب ہیں۔